ٹیلن کے اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن سیل میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور کل بھی میں نے تعارف کرایا تھا کہ ہمارے یہ جو چیتے ہیں یہ صبح سے لے کے شام تک اور پھر رات تک جس ارکریزی سے نتائج اکٹھے کر رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے تفصیلات اور جتنی تیزی سے آپ تک پہنچا رہے ہیں، میرا تو ان لوگوں کے لیے بڑا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ جانفشانی سے کام کر رہے ہیں۔ اور اب آج رات 12 بجے الیکشن کی جو گہما گہمی ہے وہ بظاہر ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم چند گھنٹوں بعد اس جگہ پہنچ جائیں گے جو ایک جمہوری کسی بھی ریاست کی اصل منزل ہوتی ہے، اور وہ ہوتے ہیں انتخابات۔ کل ہماری ثنا کیوان ہماری معروف اینکر ہیں اور یہ کل لاہور پھرتی رہیں۔ ویسے تو یہ اسٹوڈیو کی ملکہ ہیں، لیکن کل انہوں نے لاہور کی سڑکوں پہ بھی راج کیا اور باقاعدہ ریلی اکیلی نکالتی نہیں ہے، پتہ نہیں عملہ ان کے ساتھ تھا۔ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ ذرا جو کل انہوں نے لاہور کو دیکھا، ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھا، تو کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا ذرا چلیں ثنا سے بھی کریں۔ ثنا، کل کیا آپ پھرتی رہیں، کہاں کہاں گئیں، کیا کیا؟ ایسا ابھی پوری فیلڈ کا جب میں گئی ہوں، میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے، دو طرح کے ووٹرز ہیں۔ ایک وہ جو کانفیڈنٹ ہیں، ایک وہ جو بالکل مایوس ووٹرز ہیں جن کا کوئی الیکشن سے فی الحال مایوس کیوں؟ مطلب مایوس کس بات سے؟ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے اور ہمیں کرنی چاہیے کہ بیسیکلی مایوسی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ ووٹ کے لیے نکلیں۔ آپ کمپلین نہیں کر سکتے کل کو سسٹم کو، آپ ووٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں، مجھے یہ بتاؤ مایوس کس بات سے تھے وہ؟ کہ ہمیں ووٹ کاسٹ نہیں کرنا جب سب کچھ پلانڈ ہے، سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی والے ہو گئے نا۔ جیسے اخبارات میں بھی آج ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے، تو لوگ بیسیکلی اسی لیے اپنی مایوسی اور نا امیدی کا ذکر کر رہے ہیں کہ ووٹ ڈالنے کا پھر کیا فائدہ۔ کہاں گئی آپ؟ کل حلقہ NA 130 وہ وزٹ کیا، وہ تو میاں نواز شریف صاحب کا جی گڑھ نون لیگ کا نواز شریف صاحب کا۔ اچھا، جو بڑی انٹرسٹنگ چیز کل حلقے میں نے ایکسپیرینس کی، میں کئی گھنٹے یقین کریں وہاں بیٹھی ہوں، وہاں لوگوں سے بات کیا، چٹ چیٹ کیا۔ لے لوں اپنا؟ میں آپ کو کہوں گی نہیں تو آپ نہیں پئیں گے۔ میں اس ٹائم تو تمہارے کمانڈ میں ہوں۔ اچھا، تو صورتحال یہ تھی کہ آپ یقین کریں کئی گھنٹے وہاں بیٹھنے کے بعد جو وہاں انتخابی دفتر تھے نون لیگ کے، وہاں پر لوگ ایکسائٹمنٹ صرف یہ شو کر رہے تھے کہ ہم ضرور اس حلقے میں موجود ہیں۔ آف دا ریکارڈ ہے یہ چیز، میں خود بہت شوق تھی ان لوگوں سے سننے کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد، لیکن وہ سب آپس میں کہہ رہے تھے کہ ووٹ ہمارا نون لیگ کے لیے نہیں ہے۔ امیجن ہو سکتا ہے کہ حلقہ NA 130 سے نواز شریف صاحب کو بہت بڑا سرپرائز مل جائے۔ وہ ڈمی لوگ پی ٹی آئی والوں نے بٹھائے ہوں کہ تم نے جانا ہے اور تم نے وہاں ملنا ہے، تو انہوں نے ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہے۔ یو نیور نو، ایک ایسا سرپرائز ہے جو کہ 8 فروری کو آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا، سب کو ملے گا۔ نواز شریف صاحب کو خود بھی ہلکے سے مل سکتا ہے۔ یہ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ شاید کوئی ایک دم ایسی انقلاب آ جائے گا اور میاں صاحب کے خلاف ساری ویو چل پڑے گی۔ وہ تو اتنی بڑی ریلیاں نکال رہے ہیں وہاں سے۔ انقلاب تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا اسار صاحب، یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا ملک ہے، یہاں انقلاب کہاں آیا کرتے ہیں؟ یہاں تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے صرف آواز آپ وہ پھر گئی اون چودھری کے حلقے میں، وہاں کیا دیکھا آپ نے؟ اون چودھری کے حلقے میں اون چودھری کے اپنے ووٹرز بہت زیادہ ناراض ہیں۔ یقین کریں وہ سپورٹرز اور ووٹرز تھے جب اون چودھری صاحب میرے خیال سے PTI کا حصہ تھے، لیکن تب PTI، اب چونکہ وہ PTI کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، PTI سے علیحدہ ہو چکے ہیں، اسی لیے لوگ ناراض ہیں، اور ان کا یہی ماننا ہے کہ ہم ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اون چودھری کو۔ 6 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ ان کے حلقے سے ہیں NA 128 سے، لیکن وہاں پہ بھی ان کو بڑا سرپرائز ملنے والا ہے، جو کہ ایک چیز بہت الارمنگ ہے۔ اچھا، ہم ایکچولی کافی زیادہ سرویز کیا ہم لوگوں نے، ہم نے بات کی، ہماری کوشش تھی کہ ہم سبھی تقریباً سیاسی جماعتوں کے جو انتخابی دفاتر ہیں وہاں جائیں، وہاں دورہ کریں، پوچھیں لوگوں کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے۔ ریلیز نکل رہی ہیں، ظاہر ہے ایک دن باقی رہنا تھا، کل بھی گئے، آج بھی گئے، 12 بجے یہ انتخابی مہم ختم ہو جائے گی، ریلیز نکال رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں سب۔ تو ہم لوگ بیسکلی ڈھونڈ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دفاتر بھی، انتخابی دفاتر، وہ ہمیں ایکچولی ملے نہیں۔ ہمیں ملا تو ایک ایسا خفیہ گھر جو کہ اندر جا کے، اب اوبویسلی میں مینشن نہیں کر سکتی ان لوگوں کی لوکیشن بھی، اس گھر میں ہم نے کیا دیکھا کہ یاسمین راشد کے جو سپورٹرز تھے وہاں پر کیمپین چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ہم یہاں پر پوسٹرز لگانے کے لیے نکلتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں ہی یہ پوسٹرز ہم لگاتے ہیں، ہم ووٹرز کے پاس جا رہے ہیں، گلی گلی جاتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں لوگوں کو، لوگ ہمیں یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ابھی ہم خاموش ہیں، ووٹرز خاموش ہیں،
لیکن ان کو میک شور کر رہے ہیں کہ ووٹ آپ ہی کا. اچھا ٹھیک ہے, ابھی مجھے اطلاع ملی, ابھی ایک میں سجایا کہ گڑھی شاؤ میں جو پی ٹی آئی کا دفتر ہے اس پہ پولیس نے چھاپا مارا ہے اور لوگوں کو گرفتار کر لیا. یہ ابھی مجھے جب میں پروگرام شروع کرنے لگا تھا تب آیا تھا. تو یہ خوف ان لوگوں میں موجود ہے کہ اگر ہم باہر نکلے تو ہم پکڑے جائیں گے. وہ مجھے کل جب ان سے میری بات ہوئی نا, جو پی ٹی آئی کے دفتر تو نہیں ہم کہہ سکتے, گھر تھا, وہاں پہ موجود تھے, یقین کریں کوئی 8-10 لوگ تھے, تو انہوں نے کہا ہمارے جو 7 لوگ تھے ہمارے ساتھ جو کام کر رہے تھے, کیمپین چلا رہے تھے یاسمین راشد صاحبہ کی, وہ اٹھائے گئے. ہم پھر بھی بلا خوف و خطر کام کر رہے ہیں, کیمپین چلا رہے ہیں اور ہم چلاتے رہیں گے. اچھا ایک بات اور بتاؤ کہ لاہور کا ایک مزاج ہے الیکشن کا نا, چائے, گرین ٹی, قیمے والے نان, بریانی, تو یہ اتنا جو وزٹ کیا تو کہیں تو بریانی کھائی ہوگی, کہیں تو قیمے والے نان ملے. کہیں نہیں کھائی, کیونکہ مجھے بریانی جو میں نے, آپ لوگ دیکھیں گے اسکرین پہ چلے گا بھی, جب میں نے کل کوریج کی ہے, میں نے وہاں پر لوگوں سے بات کی ہے, جو ریلی تھی نون لیگ کی, وہاں پر جو آئے ہوئے تھے نوجوان بھی تھے, بچے تھے, خواتین آلدو نہیں تھیں, لیکن یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مرد حضرات تھے جو کہ نون لیگ کو ظاہر ہے میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو کہا آج کا مینیو کیا ہے, تو ان میں سے کتنے لوگوں نے بتایا کہ بریانی آج. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کھانے کے لیے نہیں, آپ کے سامنے بریانی نہیں آئی. نہیں, کیونکہ ہم پہلے آ گئے نا, ہم دوسرے حلقوں میں بھی جا رہے تھے, دوسری جگہ پہ ہمیں وزٹ کرنا تھا, تو 9 بجے کا ٹائم جی فکس ہے. چلے ایک مجھے بتائیں, اوور آل پورے لاہور کو آپ نے وزٹ کیا, وہ پورا اوور آل لاہور کا مزاج کیا لگتا ہے؟ یہ چھوڑ دیں ایک ہم ذرا خوابوں میں سے نکل کے کہ جی شاید کوئی انقلاب آ جائے گا, اپسیٹ ہو جائے گا, لوگ گھروں سے نکل کے سسٹم کے خلاف ووٹ دے دیں گے, ایسا ہوتا نہیں, نہ ہونا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سیٹ ایسی ہے جو پی ٹی آئی نکال سکتی ہے, کوئی ڈنڈی پٹی نکال سکتی ہو؟ دیکھیں, جو فی الحال ایک بلیف ہے نا ووٹر کا, مطلب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگ کیمرے کے سامنے نہیں بات کر رہے, کرنا چاہتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں نے کئی گھنٹے حلقوں میں جب وزٹ کیا ہے, وہاں پہ لوگوں کے پاس بیٹھی ہوں, یقین کریں دہی بھلے بھی کھائے ایک جگہ سے, اور وہاں پہ بیٹھ کے میں نے ان سے بات کی. پیسوں کے کھائے کہ انہوں نے اپنے پیسوں کے کھائے. اور اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ میرے پروڈیوسر سے پوچھ سکتے ہیں. اس نے مجھے خود کہا, اس نے کہا کہ ایک میرا یہ واٹس ایپ گروپ ہے, یہ میں نے گروپ بنایا ہوا ہے, اور مجھے کہا گیا ہے کہ یہ پیسے میں نے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں, اور میں نے اتنے لوگ کیمپین کے لیے اور ووٹ نہیں, یہ بات سمجھائیں, وہ ووٹ خرید رہا تھا. ہاں ایگزیکٹلی. کیا ریٹ تھا, کیا ووٹ کا کتنے پیسے دے رہا تھا؟ پر ووٹ 1000 روپے. 1000 روپے. بہت غریب علاقہ تھا, مجھے کسی نے دیا, غریب علاقہ تھا بہت زیادہ. میں کیا مینشن کروں ان کی وجہ سے. اب وہ پی ٹی آئی والوں کا نام بتاؤ نہ بتاؤ, اس دہی بلے والے کا تو نام بتاؤ نا, جو کھلے عام جو یہ سارا کچھ کرتا پھر ہے. اور اس نے واٹس ایپ گروپ دکھایا مجھے, جو اس کے دوست تھے ارد گرد, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں پیسے دے رہا ہے, ہم پیسے لے رہے ہیں, لیکن ہم نے ووٹ اس کے کہنے پہ نہیں دینا. ٹھیک ہے ناظرین, گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی ہم چلیں گے اپنے اسٹوڈیو میں اور الیکشن ٹرانسمیشن کو باقاعدہ آپ کے ساتھ جوائن کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, الیکشن ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آسما چودھری, میرے ساتھ موجود ہیں اسار رانا صاحب, اور آج پھر بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال. الیکشن کیمپین کو ختم ہونے میں تقریباً 3.5-4 گھنٹے کا وقت رہ چکا ہے, اور دیکھتے ہیں کہ امیدواران کینڈیڈیٹس جو اس وقت میدان میں تھے کس بھرپور طریقے سے انہوں نے لوگوں کو انگیج کرنے کی کوشش کی. بڑے بڑے ہم نے جلسے تو دیکھے, گہما گہمی اس طرح ہمیں نظر نہیں آئی جو پچھلے الیکشنز میں ہم پاکستان کے جو سیاست میں ہمیشہ سے ہم دیکھتے رہے ہیں, ہوتے رہے ہیں, لیکن وہ گہما گہمی ہمیں اس طرح نظر نہیں آئی. آج کے پروگرام میں کوشش کریں گے کوئی وہی بھرپور تبصرے تجزیے آپ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن آج بڑی دلچسپ ایک پریس کانفرنس کی مرتضیٰ سولنگی صاحب نے, نگران وزیر اطلاعات, انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو آئین ہے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ منتخب کریں گے اپنے نمائندوں کو جنہوں نے اقتدار چلانا ہے. کیا واقعی ایسا ہوگا؟ 8 فروری کو اس کا سب دیکھ لیں گے منظر. جی سارانا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل, میں سولنگی صاحب نے تو آج اتنا بڑا انکشاف کیا, میں حیران ہو گیا. ان کی تحقیق کے اوپر بڑا زور لگایا انہوں نے, تحقیق کے اوپر. تو ہمیں نہیں پتا تھا یہ والی بات کہ یہ ہمارا حق ہے, جمہوری حق ہے ہمارا ووٹ ڈالنا. شاید وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت پوری طرح انہوں نے لپیٹ دی ہے. نوخیر صاحب آج بڑا میاں صاحب نے پھر تعارف کرا دینا, تعارف تو کرائیں بھئی, اتنے محنت سے تیار ہو کے آئے ہیں سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, ذرا تعارف کرا دیں. وہی سارے ہیں جو کل ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, کل بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اعظم چودھری صاحب میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. سر ہمارے ساتھ طاہر ملک صاحب موجود ہیں, سینئر
ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کا محتاج نہیں. گل نوخیز صاحب, میں یہ ذرا پوچھوں گی مطلب کیا ہے, بڑا خوبصورت آپ کا نام ہے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کل خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں آپ خود ہی سوال کرتے ہیں, مجھے بات نہیں کرنے دیتے. آج میں نے کہا نہیں آپ نہیں, آج پتہ کیا کہا, آج انہوں نے کہا ہے مجھے کہ سارا نا سوال بھی تو ہی کریں گا تو جواب بھی تو ہی دے گا. اچھی بات, چلیے پہلے سے طے ہو گیا. نوشاد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بالکل, نوشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنا بھرپور تجزیہ تبصرہ سب آج کے اس پلیٹ فارم پہ دیں گے. کوشش کریں گے آپ کو ہنسائیں بھی, تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی ہو اس ٹرانسمیشن کے اندر. اور جو وقت بہت کم رہ گیا ہے اور آج ہم نے دیکھا کیمپین بڑی بھرپور طریقے سے ہمیں دکھائی دی. تو میں اعظم چودھری صاحب ایک اخبار لے کے آئے ہیں, میرے سامنے پڑا ہے, معیار صحافت کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں, بڑے بڑے اشتہار آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو سر یہ کیا ہوا ہے آج کے, ذرا دکھائیں تو صحیح اگر اجازت دیں وہ تو پرائم منسٹر تک انہوں نے بنا دیا. آج دیکھیے ذرا اشتہار آپ دیکھیے گا. یہ ایک اخبار ہے اور اس میں پیشانی نہیں دکھا رہا, اس اخبار کا پورا پیج, فرنٹ پیج, یہ تمام اخبارات یہ ایک پارٹی کا اشتہار ہے, اس کا بیک پیج یہ دوسری پارٹی کا اشتہار ہے. اچھا, اس میں میرا ذاتی خیال ہے, کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور پرنٹ میڈیا سے میرا تعلق رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحافت کا جنازہ نکالا گیا ہے. کیونکہ جو ریڈر ہے وہ خبر پڑھنے کے لیے اخبار خریدتا ہے اور اس کو خبر کی بجائے اشتہارات دیے جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤ, یہ اشتہار پتہ ہے کتنے کا ہے؟ ایک اخبار کا ایک پیج کا اشتہار یہ 35 لاکھ میں بک ہوا ہے. یہ 35 لاکھ کا اشتہار ہے. یہ 3.5 ملین کا جاری کیا گیا ایک اخبار کا, ایک فرنٹ پیج کا, ایک دن کا. تو یہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے میاں نواز شریف صاحب؟ یہی اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن یہ چیک کرے کہ اگر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, یہ پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہر 10 منٹ بعد اشتہار چلتے ہیں, پارٹیاں دے رہی ہیں. یہ الیکشن کمیشن نے چیک کرنا ہے کہ اتنا پیسہ کیسے انوالو ہوا ہے. حالانکہ آپ الیکشن کمیشن کا جو آئین پڑھیں تھوڑا سا, تو اس میں ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر رہتے ہوئے, لمیٹڈ اخراجات کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی تشہیری کیمپین کو چلا سکتے ہیں. اتنا بھرپور آپ اگر اجازت دیں تو اس سے منسلک ایک بات اور, ابھی مرتضیٰ سولنگی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, انہوں نے بات تو کر دی, لیکن دوسری طرف وہ نگران حکومت میں بیٹھے, کیا انہیں ریاستی جبر نہیں نظر آ رہا جو اس وقت کیا جا رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ آج بے شمار حلقوں میں امیدوار اور امیدواروں کے رشتہ دار گرفتار کیے گئے ہیں جو الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں مثال دوں گا عفت سومرو صاحبہ کی, جو جہانگیر ترین صاحب کے سامنے وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہیں. انہیں ایک دن اٹھایا جاتا ہے, اگلے دن ان کو بالکل وڈرا کرا لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ حلقے ایسے ہیں, مثلا شیخو پورہ سے, یہ تمام وہ آزاد ہے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں. این اے 114 سے ارشد منڈا کو گرفتار کیا گیا, این اے 219 سے ڈاکٹر مستنصر بلا, پی پی 206 سے اسنین شاہ, این اے 73 سے علی اسجد ملی, پی پی 168 سے ندیم بارہ کے بھائی جہانگیر بارہ, پی پی 231 سے سردار خالد نثار ڈوگر, راول پنڈی 17 سے راجہ ارشد حفیظ ان کے چچا اور 20 کارکن, سرگودا سے ملک شفقت عوان, اور پی پی 35 سے چودھری یوسف اور ان کے 2 بیٹے عرفان یوسف, عدنان یوسف. ان کو یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. جی, یہ تمام امیدوار ہیں, جی تمام امیدوار ہیں, اور انہیں الیکشن سے ایک دن پہلے یہ گرفتار کیا جاتا ہے. کیا یہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ نگران حکومتوں کا یہ کام بنتا ہے کہ امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی بجائے ان کو گرفتار کر لیا جائے؟ دیکھیں, سولنگی صاحب کی جو اصل ذمہ داری ہے, جو نگران حکومت کی اصل ذمہ داری ہے, وہ ادا کریں. الیکشن گزرنے دیں, الیکشن کے بعد جس کے اوپر جو چارج ہے اس کے مطابق قانون اپنا راستہ بنائیں. نوشاد صاحب, میرا خیال ہے کہ میں 2-3 کینڈیڈیٹ ہی رہ گئے جو گرفتار نہیں ہو سکے, تو کیا میرا خیال ہے کہ وہ پورا تو نہیں گیا نا. یہ 859 میں سے جو بے شمار کا لفظ استعمال کیا, مجھے صرف اس سے اختلاف ہے. گن کے بتائیں 6 میرے خیال کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ اس کو بے شمار کہہ دیا گیا 859. پتہ نہیں پرسنٹیج آپ خود نکال لیں, آپ لوگوں کو آتی ہوگی. دیکھیے بات کیا ہے, یہ کس معاملے پہ گرفتار ہوئے, کیا ان کے معاملات ہیں, کیا چیزیں ہیں, یا تو اس کی تفصیلات ہمارے سامنے لائی جاتی تو ہم اس کے اوپر کوئی گفتگو بھی کرتے ہیں. لیکن ابھی تو دیکھیں نا, الیکشن ہونا ہے, الیکشن سے ایک دن پہلے آپ ایسے پکڑ کریں گے تو پھر تو کہاں کا لیول پلے فیلڈ اور کہاں کا فیئر اینڈ فیئر ہے. اچھا, ویسے نوشاد صاحب اس کو یہی میں عرض کر رہا ہوں, اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں چاہے ایک بھی گرفتار ہو؟ یہ تو 6-8 ہے نا, ایک بھی گرفتار ہو, آپ لوگ جسٹیفائی ہو جاتے ہیں. بات تو پوری سن لیں, اگر آپ مجھے موقع دیتے تھے بولنے کا تو میں بھی یہی بات کرنے لگا تھا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیے کہ انتخابات کی جب آپ گرفتاریاں کریں گے, فرض کریں کوئی امیدوار گرفتار ہوتا ہے, یہ بات درست ہے کہ اگر ایک بھی امیدوار گرفتار ہوگا تو اس سے آرگیومنٹ بنے گا. اچھا, اب جب آرگیومنٹ بنے گا
تو ایک تو اس پارٹی کو سمپتھی ملے گی، جس پارٹی کا گرفتار ہوگا اس کے ووٹر کو یہ تکلیف ہوگی، اس کی جو وہ نمائندگی چاہتا ہے اپنے بندے کو اسمبلی بھیجنا چاہتا ہے، آپ اس کا حق بھی جو ہے وہ سلب کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے الیکشن کی اوورآل شفافیت پہ کوسچن مارک بن جائے گا۔ سو میری نظر میں یہ جو چیزیں ہیں یا اس طرح کی جو باتیں ہیں یا کام ہیں، یا ہم پہلے بھی ڈسکشنز میں بات کرتے رہے، یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں۔ اس کا کوئی ایز سچ آپ کو فائدہ اس طرح کا نہیں ہوگا کہ جی اس سے کوئی وہ جو ہے، اس سے یہ فائدہ ایک ہوتا ہے کہ ووٹر کو تھوڑا سا ہراس کر سکتے ہیں آپ، مجھے ووٹر کو لگتا ہے ڈیمورلائز نہیں، کر پھر وہ سکتے جب ہیں، میدان میں نہیں ہوگا تو وہ کیسے الیکشن کو مجھے یہ چلا لگتا ہے سکتا ہے، کیسے چلائے گا؟ کیمپین نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اور الیکشن ڈے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ مینج کیسے کرے گا؟ یہاں تو آپ کو دیکھیں آئین اجازت ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص بھی الیکشن لڑ سکتا ہے، یہاں تو آپ جیل میں بیٹھے ہوئے لڑ، لیکن ملک صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں ووٹر چارج ہوگا، اور بھائی جب چارج ہو جتنا مرضی اوور چارج ہو پٹاخے مار دے، لیکن جب نکالنے والا ہی نہیں ہوگا، جب وہ بندہ ہی کوئی نہیں ہوگا ان کے کمپین کو سنبھالنے والا، تو وہ کیسے چارج ہوگا اور کیسے نکلے گا؟ اور دوسری بات ایک اور جملہ کہ چارج ہو نہ ہو، سمپتھی کا ووٹ بنے نہ بنے، بھاڑ میں جائے، کیا فنڈامنٹل رائٹس اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایک امیدوار کو الیکشن سے چند گھنٹے پہلے اٹھا لیں؟ نہیں، کوئی رائٹ نہیں دیتے۔ میرا حال ہے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک کینڈیڈیٹ کو گرفتار کرنا، میرے خیال میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کا ایک اس کا پوسٹر بھی اتارنا اگینسٹ دا لا ہے، اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے، اگینسٹ ڈیموکریسی ہے۔ اصل بات یہ جو میں نے کل بھی کہی تھی آپ سے، اگر آپ دیکھیں آپ کو پوری ایک میتھڈ سمجھ آئے گا۔ پہلے میتھڈ یہ تھا کہ آپ کو، میں نے اپنے شو میں بھی بتایا کہ میں نے پیر بدل لیا ریسنٹلی، تو میرے جو وہ جنیب میرے جو مرشد پاک ہے وہ فیصل واڈا صاحب ہے، کیونکہ ہم نے کو 25-30 سال جرنلزم کیا روزوں کے، وہ جس طرح کی پیشن گوئیاں کریں وہ بڑی تواتر سے سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ گدی نشین کہاں سے؟ میں وہ تو سب کو پتا ہے، میں آئی ایم دی آنر ٹو لانچ دی لارجسٹ پاکستانی نیوز نیٹ ورک فرام دبئی، تو میں اپنے کو کہہ سکتا ہوں میں صحافی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، عمران خان بھی نہیں ہوگا، بلہ بھی نہیں ہوگا، پارٹی بھی نہیں ہوگی اور الیکشن بھی ہوگے۔ مطلب یہ ایک ایسا سوال تھا جو آپ سے بڑے صحافی ہوئے نا، میری صحافی نہیں، وہ تو میں تو مرشد پاک سے نیچے۔ لیکن اگلی بات بھی انہوں نے یہ بھی کی، آپ کو تھوڑا سا میں ایڈ کرتی ہوں، انہوں نے کہا کہ جو اگلی حکومت آئے گی ایک تو بڑی مخلوط قسم کی ہوگی اور 10 سے 12 مہینے چلے پہلے آج کی بات وہ نہیں چلے گی، میں یہ بھی بتا دیا انہوں نے۔ شکر ہے کہ میں وضو سے بیٹھا ہوں کیونکہ اتنے مقدس بندے کا نام لیتی مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آپ کے جس حکمرانوں نے فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں آپ آج یہ بھی بحث کریں کہ ریاست سے کیا مراد ہے اور سیاست سے کیا مراد ہے، کیونکہ پاکستان کی ریاست نے ایک نئی چیز دنیا کو سکھائی ہے۔ دنیا میں 203 ممالک ہیں، ان سب کا خیال ہے کہ ووٹ جو ہے نا دے ہیو اے رائٹ ٹو رول، ووٹ میجورٹی جو کہہ دے کہ وہ رول ہوگا، یہ ڈیموکریسی ہے۔ پاکستان کی ریاست دنیا کی واحد ریاست ہے، وہ کہتی ہے کہ ووٹ لو، صحیح ہے، میں بڑا بھائی ہوں، پہلے میں فیصلہ کروں گا کہ ڈائریکشن کیا ہوگی، یہ پھٹا ہے بنیادی جس پہ ہم بات نہیں کرتے، کوئی میڈیا نہیں بولا۔ 75 سال سے ہمیں ایک بڑے بھائی نے ہمیں سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر ضرورت ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیں، نہیں تو ہم واپس آ جاتے ہیں۔ ایک منٹ آپ سے لوں گا، دیکھیں آپ کے ساتھ پورا ایک کہتے ہیں نا دیر از اے میڈنس ان دی میتھڈ۔ خان گرفتار، نشان گیا، سارا کچھ گیا، آپ کے ان کیمرہ آپ کے کیسز ہوئے ہیں، 3 دن میں 3 سزائیں ہوئی ہیں۔ لاسٹ سب سے اہم جو چیز ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بریک دا ول ٹو بریک، کہ آپ کے اندر یہ مایوسی اتنی ہو جائے ووٹر کی، سیاستدان کی، جو میں پی ٹی کی قطر حمایت نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ڈیموکریسی کی، میں تو سٹیزن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے اس ریاستی اداروں کی طاقت کے ساتھ پاکستانی ووٹر کی ول بریک کر دی ہے، سمیش کر دی ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں رونا کا روڑا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو، لیکن وہ پھر بھی تیار ہے، وہ بڑا کانفیڈنٹ ہے، وہ تیار ہے۔ وہ کیسے تیار ہے؟ ووٹر کہتا ہے جی ہم نے تو نکلنا ہے گھر سے ووٹ دینے کے لیے، چاہے آپ ہمیں جتنا سپریس کر لیں، کتنا آپ ہمارے اوپر ڈنڈے برسا لیں، ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیں، ہم نے باہر نکلنا ہے۔ اب چونکہ آپ ایک باعث ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہیں میں کیسے باعث ہو سکتی ہوں، ہر بات میں میں نے آپ کے ووٹر کے بارے میں نہیں تو مجھے پکا یقین تھا کہ اس نے یہ الزام مجھ پہ دھر دیا۔ سٹارٹ جب سب شروع ہوئے ہیں تو اشتہار کی بات چلی ہے، تو آپ نے ایک لقمہ دیا کہ نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ سر وہ اشتہاروں نہیں کرتا، میں ابھی تو پھر آپ کو ماضی کچھ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ خبروں والا صفحہ نہیں ہے، صرف چینج ہوا ہے، خبروں والا صفحہ اندر پورے کا پورا اسی طرح صفحہ ہے، فرنٹ پیج۔ اچھا بات سنیں، اب رانا صاحب میری بات کل والا حساب کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بات سننے دیں، میں یہ نہیں کہتا، میں تمہاری حمایت کر رہا ہوں بھائی رانا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ، ایک اسمیں سن جو ان کے بعد یہاں پہ 2 بندے ایسے ہیں جو پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں خود پرنٹ میڈیا سے نہیں، میں ایک پروفیشنل ایڈیٹر ہوں، کریئر کا آغاز پرنٹ ہم ابھی بھی پرنٹ میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں، مینیج کر رہے ہیں۔
میں اس وقت بھی کر رہے ہیں. میں ایک اخبار کا ایڈیٹر ہوں, یہ بھی ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے, ٹھیک ہے, تو ہاں اس کا جواب میرا خیال ہے ہم بھی دیں گے, آپ پلیز بات کیجئے. ہوں میں کی گل کرنی مطلب مجھے بولنے دیں. اچھا رانا بولن تے دے نا. نہیں تو کہڑا پی ٹی آئی ہے جی زبان بند کر دیں گے. اچھا پی ٹی آئی دی زبان بند کر دینی ہے. رانا جتنا بول رہا ہے اس کو کوئی جہاں سے اٹھا کے نہ لے جائے. آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہ کریں بیٹھ کے. نہیں آپ تجزیہ کریں, خواہشیں نہ بتائیں. جو گھروں میں آتے ہیں چٹیں دینے کہہ رہے ہیں وہ خوفزدہ ہے. آپ یہاں بیٹھ کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو اپنا بھاشن دے رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ یار آپ کو کیوں نہیں کوئی کچھ کہہ رہا. نہیں تجزیہ کرو اپنی خواہش کا کہ اس کو کیوں نہیں اٹھا رہا. خواہش میری یہ شدید خواہش ہے. اچھا بتائیں نا سر, چلے آئے نا, ویسے کام دے کے ٹکرا نہیں مارتے, لیکن آپ بتائیں. رانے دا کان چٹا ہی ہے, میں تو دستا رانے نے گل نہیں سننی. جو چلے بسم اللہ. رانا بات تو کرنے دو, اے میرے دوست بات تو کرنے دو مجھے. یہ لیں جی میں نے آسما بات تو کرنے دو. بولیں. میں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے غلط بھی تو کہہ رہے ہیں. یقیناً غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کہ غلط بھی ہم نہیں برداشت کریں گے. آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً غلط کہہ رہے ہیں, جو میں کہوں گا وہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ اشتہار جو ہے یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. میں آپ کو, اگر آپ نے پیسوں کی بات کرتی ہیں تو آپ کو وہ اشتہار یاد ہونے چاہیے. ہم مصروف تھے, یاد ہے آپ کو؟ پی ٹی آئی کا اشتہار 100 دن کے بعد لگا تھا. ہم مصروف تھے, پورا پیج خالی اور صرف چھوٹا لکھا ہوا کہ ہم مصروف تھے. پوچھنا چاہیے آپ کو وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, پارٹی کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا تھا. پی ٹی آئی نے دھرنا دیا اتنا لمبا, پوچھنا چاہیے تھا 3.5 ماہ کا دھرنا, پارٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا. وہ جو لانگ مارچ کیا تھا, پارٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا. لیکن چونکہ ایک خاص بیانیہ بنانا تو اس لیے صرف یہ پوچھنا ہے اس پارٹی کے پاس پیسہ کہاں سے آیا تھا. دوسری بات, یہ جو اشتہار ہوتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, میں نے پھر بتایا یہ اخبارات کی ضرورت ہوتے ہیں. محض آپ یہ کہیں نا کہ آپ نے صرف خبریں دینی ہیں اور اس پہ اخبار چلانا, پھر ہمارے ورکر چیختے ہیں جی کہ ہماری تنخواہیں نہیں ٹائم پہ ملتی. اور یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اشتہار, یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ روز ایسا اشتہار آ رہا ہے. 5 سال اخبار 5 سال بعد کیا ہے. اور یہ اشتہار میں صرف یہ چینجنگ ہوئی ہے. میں چونکہ خود پرنٹ میڈیا طویل عرصہ کام کیا میں نے, یہ آپ کو انہوں نے وہ پیج جو اندر والا پیج تھا وہ باہر کی طرف اندر آپ کھولیں گے تو اندر خبر نہیں, اس وہاں ہے ہی نہیں کوئی اشتہار. الیکشن کے دن ہے, آپ دیکھیں الیکٹران ٹھہر جا, بے-چین ہو گیا رانا بھائی, گل لمبی کی ہو گئی. لیکن جو بولے جو ہم نے سیکھا تھا آپ نے تبدیل کر دیا. سیکھا نہیں, ہم نے یہ سیکھا تھا نا کہ فرنٹ پیج پہ خبریں ہوں گی. یہ سیکھا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرنٹ پیج پہ خبریں ہوں گی, اشتہار نہیں ہوگا. جی میں اس کا جواب اگر اس کے 2 جواب ہے, ایک اخلاقی ایک قانونی. نہیں قانونی بھی ہے. ہاں اخلاق کا تعلق کوئی نہیں نا, جب ہم تو آپ رانے دا قانون نال کوئی تعلق. الیکشن کیمپین کا جب اخبار کا ڈیکلریشن لیتے ہیں, اس کی کبھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی دیکھ لیں. جس طرح ہم ٹی وی کا لائسنس لیتے ہیں, ہمارا کنٹینٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے ہمارے لائسنس کے اندر. اسی طرح اخبار کے ڈیکلریشن میں بھی ہمیں وہاں پہ پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر خبر کے کوئی پورا اشتہار چھاپ دے. اگر پی ٹی آئی نے چھاپا تھا وہ بھی غلط تھا, اور اگر آج یہ چھاپ رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. ایک منٹ رانا صاحب, صرف پی ٹی آئی نے جب اشتہار دیا تھا, آپ نے ذکر کیا, وہ گورنمنٹ تھی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں 8 ارب روپے کے اشتہارات جاری کیے تھے. مسلم لیگ نون جو اس سے پہلی گورنمنٹ تھی, اس نے 30 ارب روپے کے اشتہارات جاری کیے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھا تھا, میرے پاس ڈیٹا آتا تھا, اس لیے میرے علم میں. صرف ایک لائن ایڈ کر دوں, 8 ارب کے اشتہار چند لوگوں کو دیے تھے, 30 ارب کے اشتہار ساروں کو. لیکن اس میں بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کی بھی تھوڑی سی ہم دیکھ لیں, اس کو بھی آئین ہم پڑھ لیں. اس میں لکھا ہے کہ آپ کا اگر 30,000 کا ہے تو آپ اس نے اس کے اندر رہنا ہے. آپ یہ سر اچھا اس کے پیسوں نہیں نہیں, یہ اسلام آباد سے ہمیں ممتاز بھٹی صاحب نے جوائن کیا, اور سینئر صحافی ہیں, اور ان کو وہ ماضی میں بہت سارے اخبارات کے میں بڑی اہم ذمہ داریاں نبھاتے رہے. ویسے تو بھٹی صاحب بات کسی اور طرف چلی گئی, ہم سب پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں جو اس طرف آگے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چلیں روزی روٹی غریب ورکر کی چلتی رہنی چاہیے, بیچاروں کی کئی ماہ کی تنخواہیں نیچے لگی ہوتی ہیں. اس بہانے اگر انہیں تنخواہیں مل جائیں گی تو کیا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے, اور گلن خیز اختر صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی اشتہارات اور خبر کے اندر ایک فرق ہوتا ہے یہ وہ, لیکن کیا یہ ریشو طے نہیں ہوتی کہ بھئی فرنٹ پیج پہ کم از کم اتنی خبریں تو ہونی چاہیے کہ وہ لگے کہ یہ اخبار, ایسے نہ لگے کہ ہم نے پیشانی بھی بیچ دی ہوئی ہے.
देखिए राणा साहब, 126 दिन धरना चला और आपको अंदाजा है, किसी ने कैलकुलेट किया कि कितना एयर टाइम पीटीआई को मिला था उस वक्त तो बस जब ये इमरान खान धरना कर रहा था? पीटीआई को सारे चैनल 24/7 कवर कर रहे थे, किसी ने एतराज नहीं किया। उसके बाद आपने देखा कि एक नया रिजीम कायम हुआ, उसमें कोई 20 एक रिटायर्ड जर्नैल थके हुए, जिनको ना सियासत का पता था, ना जिनको मुआशरत का पता था, ना जिनको कोई मतलब डिफेंस के अलावा उनकी एक्सपर्ट ही नहीं थी, और 20 घंटे बल्कि कई हजार घंटे उनको एयर टाइम दिया गया तमाम टीवी चैनल के ऊपर। एक बंदा नहीं बोला। आज अगर अखबारात को एक ऐड मिल गया है फ्रंट पेज के ऊपर, यार अल्लाह दा वास्ता है कोई 335 रुपए 335 रुपए केजी है न्यूज प्रिंट इस वक्त, और इसी तरह प्लेट और बाकी जो मटेरियल है इंतहाई महंगा है। तो अगर अखबारात ने एक ऐड छाप लिया है तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ डिबेट को ठीक है भट्टी साहब, बिल्कुल ठीक है। आप ये इससे जरा निकलते हैं, जरा बताइए कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। जरा हम चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद की हमें जरा इलेक्शन सूरत हाल पता चले, आप क्या देख रहे हैं वहाँ? देखिए रावलपिंडी इस्लामाबाद की इलेक्शन सूरत हाल भी बिल्कुल बहीन वही है जो बाकी मुल्क के अंदर है, बिल्कुल पकड़ दकड़। एक ताज़ा 3 दिन पहले जो है क्रैकडाउन जो है वो शुरू हुआ। पुलिस को बाकायदा हिदायत की गई कि जो लोग पीटीआई के लिए कैंपेन कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन, और बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन जो है वो शुरू है। पूरे पिंडी डिवीजन में इस्लामाबाद के अंदर ज़रा कम है, लेकिन जो नवाई इलाके हैं जैसे अटक हो गया, आपका जेलम हो गया, चकवाल हो गया और पिंडी शहर हो गया, इसमें बड़ा सवेर आप कह लें कि पूरी इंतजामिया इस वक्त लगी हुई है कि कोई घर से निकल ना पाए। कोई तो नहीं गया, काफी हद तक कामयाब है। तीन चार बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि देखिए पिंडी का अगर आप जिक्र करें तो राजा बिशारत जो है वो कैंपेन नहीं कर सके, वो सामने ही नहीं आए आज तक, यानी कि आज आखिरी दिन है, 12 बजे एंड हो जाएगा। सिमाबिया सतीन की खातून एमएनए की कैंडिडेट हैं, वो भी सामने नहीं आ सकी, उन्होंने कोई कैंपेन नहीं की। इसी तरह इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है। मेजर ताहिर सादिक की एहलिया कल जंड में गई और जहाँ पे वो गई वहाँ रेड हुआ, और जब वो वहाँ से आई जिन लोगों ने बुलाया था उनको उठा लिया गया। एग्जैक्टली इसी तरह अयाज अमीर के हल्के में भी हो रहा है, और जेलम के अंदर जो है वो भी यही सूरत हाल है। तो पूरे डिवीजन के अंदर इस्लामाबाद समेत जो है मुकम्मल तौर पे एक पीटीआई के लिए तो कर्फ्यू का समय है। शेख रशीद की नशिस्त की क्या पोजीशन है? सॉरी, बिल्कुल चलें जी जरूर। देखिए शेख रशीद की जो सूरत हाल है वो तो आपको पता है, अरेस्ट है, और उनका भतीजा जो है वो भी कोई कैंपेन वगैरह नहीं कर रहा, टेलीफोनिक जो रास्ते हैं वही कर रहे हैं। शेख रशीद के खिलाफ 3 जो वादा माफ गवाह खड़े किए गए हैं, सदाकत अब्बासी, और वो उनकी स्टेटमेंट आपके सामने आ गई जिनका जी 9 मई का वो मरकजी किरदार है और इजलास वहां पे हुआ था जिसमें प्लान किया गया कि अटैक किया जाएगा। मजे की बात यह है कि जो 3 विटनेस बने हैं, वादा माफ गवाह बने हैं, तीनों 9 मई का मरकजी किरदार थे, और शेख रशीद का तो शायद उतना ताल्लुक ही नहीं था जितना इन्होंने। लेकिन भट्टी साहब उसमें ये भी है कि शेख रशीद उस वक्त मुल्क से बाहर थे, और सदाकत अब्बासी, बिकॉज मेरा अपना ताल्लुक इस्लामाबाद से है, मैं खुद बता सकती हूँ, वो उस दिन I8 में मौजूद थे और वहाँ पे वो लाउड स्पीकर पे बात कर रहे थे लोगों को कि जी आपने इधर ही रहना है, एहतजाज करना है। और जो सदाकत अब्बासी के साथ हुआ वो भी हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, उनको जो गिरफ्तार किया गया, जो जुल्मों सितम उन पे ढाए गए, और फिर एक फरमाइशी इंटरव्यू उसके बाद हम देखते हैं उनका जब सामने आता है, और उसके बाद इलेक्शन से कुछ दिन पहले बताया जाता है कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। ये भी एक बड़ी स्टोरी है, इसको भी जरूर हमें डिस्कस करना चाहिए। देखिए सदाकत अब्बासी मरकजी किरदार थे, उन्होंने ना सिर्फ I8 में मौजूद थे बल्कि जितना ये जो ऑपरेशन हुआ ना रावलपिंडी के अंदर 9 मई को, वो उसको फैसिलिटेट करने वाले थे, फाइनेंस करने वाले थे, अरेंज करने वाले थे। अच्छा। मगर चूंकि वो राइट पे आ गए, एस्टैब्लिशमेंट की उन्होंने बैत कर ली, तो उनको एज अ विटनेस जो है वो लॉन्च कर दिया गया, और उन्होंने तौबा ताइब भी हो गया कि जनाब मैं तो अच्छा ये जो बुनियादी नुक्ता आपने उठाया ना, ये आप याद रखिएगा कि ये 9 मई का जो केस है उसको मुकम्मल तौर पे खराब कर देगा। ये इनको समझ नहीं आ रही जो इस वक्त हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, फैसला साज हैं। जाहिर बात है 24 करोड़ लोगों का मुल्क है, और इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो भी करोड़ों में हैं, मगर फैसले 4 लोगों ने करने होते हैं। वो 4 लोग जो फैसले कर रहे हैं उसके नताइज भी इनको खुद ही भुगतने होंगे, आप और मैं भी भुगतेंगे, आम आदमी भी भुगतेगा। मगर ये जो जिस तरीके से जो उस वक्त सारे इस एपिसोड के मेन रोल थे 9 मई के, उनमें से 4-6 लोगों को इन्होंने अपने साथ मिला के
बाकी के खिलाफ उनको जो है विटनेस बना के पेश कर दिया है और ये शो कर रहे हैं कि जनाब ये कोई इनकी स्टेटमेंट से बड़ी इनकलाब आए इमरान और वो फांसी लग जाएंगे शेख रशीद। देखिए यही वो गलतियां हैं। ये ताहिर मलिक साहब ने जो सवाल उठाया कि बेसिक क्वेश्चन है कि जी आपने ये तय करना है कि क्या 14 या 15 करोड़ लोगों की बजाय 4 लोग ज्यादा सियाने ने यार जेड़े फैसले कर रहे हैं या कि आप जो बाकी अवाम है वो वैसे भट्टी साहब इससे पहले भी 4 लोगों ने फैसले किए थे। ऐसा ही होता है आज तक। नहीं अब जवाब आपने दे दिया। मैंने भी ऐड कर दिया साथ में कि ऐसा ही होता है। ऐड हो गया, अब तो जवाब यही आना है। ऐसा ही हो गया। नहीं है नहीं, लेकिन भट्टी साहब ये जो 4 लोगों वाला मामला है जो मलिक साहब ने भी कहा, आपने भी कहा और नोखेज कहते हैं कि जी पहले भी 4 थे, तो क्या पहले 4 इसी तरह कर रहे थे कि नून लीग के सारे कैंडिडेट उठा लिए जाएं, उनके रिश्तेदार उठा लिए जाएं, उन पे मुकदमे बना दिए जाएं, उनके पोस्टर न लगने दिए जाएं, बैनर उठा दिए जाएं? क्या पहले भी इस तरह 4 लोग कर रहे थे? देखिए उन्होंने भी नॉन प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल किया। इंटेलिजेंस या जो आपकी सिक्योरिटी के अमूर होते हैं या जो चीज़ें होती हैं उनको पॉलिटिक्स के अंदर जब आप लेकर आएंगे और वो फुटप्रिंट छोड़ते थे जगह जगह, फुटप्रिंट नहीं बल्कि वो बूट उतार के छोड़ आते थे निशानी के तौर पे, तो ये भी तकरीबन बूट नहीं ये बता के आते हैं कि हम आए थे, तो ये 2 हाथ उनसे आगे चले गए चले अनफॉर्चुनेटली। ठीक, बजाय इसके कि चीजों में से निकला जाता कोई वे आउट दिया जाता। ये चीजों में को मामला जरा ज्यादा गंभीर बना दी, क्योंकि बाजवा साहब जाते जाते कह गए थे कि फौज जो है गैर सियासी हो गई है, अब आइंदा हम जो है इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगी। वो बड़ी उन्होंने उस वक्त इस बात की थी। NA119 का हम जिक्र करते हैं। लाहौर से मरियम नवाज शरीफ हैं, मद्दे मुकाबिल हैं जी शहजाद फारूक हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और NA119 का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं मरियम नवाज शरीफ। पहली बार इलेक्शन में आएंगी, जनरल सीट पे आ रही हैं, नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, तो बिल्कुल इनके भाई 9 मई में गिरफ्तार है। अच्छा, और इन्हें भी कैंपेन ही चलानी दी गई, इनको कोई बैनर नहीं लगाने दिया गया, कहीं कोई दफ्तर। अभी ये बताया जा रहा है कि उनके ऑफिस में भी छापा पड़ा है, उनको पुलिस पकड़ के ले गई। कैंडिडेट नहीं है, मैं जो असल बात बता रहा हूँ वो इनके भाई की वजह से पार्टी ने, पैसे तो आजाद गिने जाएंगे। वो ये बात फारूक के भाई हैं, शहजाद फारूक, और इससे पहले सनम जावेद, हमने सुना कि वो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं, और बड़ी परेशानी थी नून लीग के हल्कों में कि जेल से बैठी सनम जावेद चैलेंज करती रही। किसको परेशानी थी? आप ऐसे कमाल वैसे कर रही हैं। परेशानी थी ना, किसने कहा आपसे परेशानी? आपने देखा परेशान नहीं थे आप, इनको यही बताया जाता है। फिर एक जेल में बैठी निहत्ती लड़की से क्यों डर गए? उसको 7 जमानतें, एक जमानत होती है, अभी जमानत उससे पीटीआई वाले डर गए, उससे ये नहीं डरे, पीटीआई वाले डर गए जिन्होंने उसको टिकट नहीं दिया। अच्छा नहीं, उससे पहले तो पीटीआई वाले डर गए थे। आपको मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा हूं, मुझे पता है इस बात का कि आपके अपने पीटीआई के लोगों ने उसकी मुखालफत की। उसमें एक वकील साहब हैं बड़े नोन, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके साथ एक वो अंदर बैठी हुई खातून है जिन्होंने कहा कि कल को ये सीएम की कैंडिडेट बन जाएगी, हमें तो वो पूछेगा पीटीआई वाले उनसे डर गए ना, तो आप इससे क्यों डर रहे हैं? किससे? ये इससे जिसको उठा लिया, जिसके बैनर नहीं लगने दे रहे, जिसके पोस्टर नहीं हुआ क्या है, कल भी क्या मामला क्या उसके बाद? आप सहाफियों की तरह सोचें, आपके अंदर तो नून लीग नहीं खत्म हो रहा। आप इस बात को आपके अंदर से जिस दिन पीटीआई निकल गई, जिस दिन आप पीटीआई के पेरोल से निकल गए, उस दिन मैं नून लीग कम से कम इस बात को कंडेम। भाई आप पीटीआई का पेरोल छोड़े, मैं नून लीग छोड़ो, कत्ल करके कहीं हमें गिरफ्तार ना करें क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। अच्छा मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले, लेकिन उस पे कोई कानूनी जवाब तो होगा, वो डिटेल बताएं। साहब मेरी गुजारिश, लेकिन ये शहजाद कौन है? मैं थोड़ा सा इस पर देखिए, आप एक हल्का डिस्कस कर रहे हैं। इनके भाई अब्बाद फारूक जिनको गिरफ्तार किया गया, उनका छोटा सा बेटा था, जब वो बेटा फौत हुआ है उनको जनाजे में आने से रोका गया। जब वो जनाजे में आए वहां पे पुलिस पहुंच गई, कब्रिस्तान में पुलिस पहुंच गई, और बड़ा वहां पे आपने एक मूड बना दिया कि गोया उनकी गिरफ्तारी की वजह से वो बेटा पहले से मौका तो दे ना, मौका तो दे। बच्चे हैं, मैंने कहा हद हो गई, इसलिए नहीं हुआ। पत्थर दिल्ली बंदे को होना चाहिए। कैसे जज्बाती बात, अपने इसलिए भाई जज्बात से कुछ नहीं होगा, ये जज्बात से कुछ भी नहीं निकला, ये जज्बात से आपने यहाँ पहुंचा दिया पीटीआई को, यही कुछ भुगतना पड़ रहा है पीटीआई को। आप जैसे ही
राना आप ये देखें, ड्रामे बात कितना है राना। अच्छा, बात राने को मैं क्या कह दूं, मैं तो आराम से बात कर रहा हूं, भैया इस तरह बात करके मेरी बात सुने, नहीं एक मिनट, आप क्या ऊंचा बोल के एक मिनट ना मेरी बात सुन। ये कैसे आपने कहा कि आपके पत्थर दिल है? मेरे घर में स्पेशल बच्चा है, मैं पत्थर दिल हो सकता हूँ? अच्छा, पत्थर दिल नहीं, सुने उस बच्चे की प्रॉब्लम पे स्पेशल नहीं सुने भाई प्रॉब्लम थी जब वो मर गया था तब तो उसके बाप को पूरा हक दे देते। अब तो आए वहां पे वो जनाजे में शरीक कर रहे हैं। आपको एक लफ्ज आप सच नहीं बोलना चाह रहे। देख नहीं, इस वजह से दे दें, इस वजह से उसे सच दे दें। मुंह से नहीं निकल रहा आप लोगों का। हमारे मुंह से सच नहीं निकल रहा, हमारे मुंह से सच नहीं निकल रहा, और क्या कौन रहा है? बात लॉजिक के मैदान में जज्बात की कोई कदर, आप ड्रामे करते हैं, झूठ बोल के और जज्बात की तकरीर करके, और ये कहते हैं कि ऑडियंस कैप्चर सुन लें। देखिए आप किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से जो रियासती जबर है या जो लोगों के हकूक सलब किए जा रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने कब किया? जर्नलिस्ट हैं, हमने गलत ये है आउट ऑफ द वे जाके जहां पीटीआई की बात आएगी राणा साहब उड़ के आएंगे कि ये मैंने कर दिया। देखे ना अभी मियां बात फारूक का जो बच्चा था, नहीं थोड़ा सा फिर मलक की तरफ जाएंगे आप जरा बात हमने करने इस आगे। केस को स्टडी किया था, इसमें मुतअद्दिद प्रोग्राम्स भी किए थे। देखिए उनका बच्चा जो था वो ठीक, चले आपकी बात वक्ती मान लेते हैं कि स्पेशल चाइल्ड होगा, लेकिन अगर कोई डिजीज थी वो ट्रॉमा में चला गया जिससे उसके बाद वो उस वजह से नहीं गया, वो उस वजह से नहीं गया, गलत कह रहे हैं आप। वो बच्चा ऑलरेडी था, अब आप उसकी गिरफ्तारी देखिए, गलत कितनी ज्यादती कर रहे हैं आप। आपको जनाजे तक सर कंधा नहीं देने दिया, आपने वो विजुअल्स नहीं देखे, हम कितने पत्थर दिले, हम नून लीग की सपोर्ट में इतने आप नून लीग की मुखालफत में कितने पत्थर दिले, आपको इससे पहले कभी नहीं याद आया कि कितने जनाजों में किसी को नहीं आने दिया? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप बराबरी की सतह पे बात करें, और उस बच्चे के सवाल ही पैदा नहीं छोड़ा, कब्र में नहीं उतारने दिया, रियासती जबर आपने कहा ये आप कह रही हैं, ऐसा नहीं हुआ, ये आप कह रही हैं, वो ठीक था, इसलिए कि आप बाइस्ड ओपिनियन है ना, बाइस्ड ओपिनियन को ठीक नहीं कर सकते। जिले शाह वाला मामला कर रहे हैं, उसको भी ले लें आप उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ें, उसका पोस्टमार्टम भी आप देख लें। जिले शाह में पूरी रिपोर्ट बिल्कुल आप पढ़ें। जिले शाह के बाप की बात चलते हैं ना, जिले शाह का बाप क्या कहता रहा है? उसके बाप को पकड़ के कौन ले गया? चलें इस पे पकड़ को आप पकड़ा हुआ है उसका बाप। आप सियासत में इंसानियत को ना रोंदे प्लीज। नहीं साहब, आप ये कैसे समझ रहे हैं कि सियासत, हम क्योंकि बात कर रहे हैं इसका मतलब है सियासत में हम इंसानियत राणे पे खत्म है? हम सब बेहिस है, राणे तो बड़ा कोई नहीं। राणा जिस तरह के ड्रामे करके इंसानियत का, हमारे अंदर नहीं इंसानियत, लेकिन हमारे बच्चे नहीं है, लेकिन नहीं पत्थर दिल आप हो रहे हैं, आप जानबूझ के मान गए आप सियासत में घसीट के एक बच्चे को लाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित कर रहे हैं। काउंटर आर्गुमेंट में कम से कम आप उन चीजों को मद्देनजर रख सकते, ये इंसानियत का मामला नहीं, आप उसको आप गलत ला रहे हैं, आप गलत ला रहे हैं, आप गलत ला रहे हैं। चलें अगर जो भी था मिशन को ना थोड़ा स्मूथ करें। एक मिनट साहब, एक मिनट सुलझी भी जरा बात करें। रोल ले लेता हूं। देखो बात सुने, हम सबका एक इक्वल वैल्यू, हम सारे साफी है। मेरी आप दोनों से दुर्हास ही है, जब आप कोई बात करें आपकी मेरी राय में थोड़ा सा थोड़ा सा एक चीज है, हम सब एक कानून लगता है कि जब हम बात करें हम बताएं ये फैक्ट नहीं है, ये मेरी राय है, मेरा हमारा इख्तिलाफ। अच्छा, अगर 119 पे हम थोड़ी सी बात करें, देखें 119 का हल्का कौन सा है? 119 का हल्का है जहां से मलक परवेज का वो बेसिकली आबाई हल्का है। मलक परवेज के साहबजादे अली परवेज मलक यहाँ से एमएनए हुए थे, और ये बागबानपुरा और ये बिल्कुल सरहद तक जाता है। ये हल्का ना लाहौर के सरहदी इलाके आते हैं इसमें, और ये बड़ा कंजस्टेड है। ये बागबानपुरा जब आप जाए तो उसकी लेफ्ट साइड शालामार बाग की जो लेफ्ट साइड आती है वो सारी इस हल्के के अंदर आती है। ये वो इलाका है जहाँ करामत भट्ट साहब को वो धमकी दे रहे थे कि तुम बैठ जाओ नहीं तो ऐसा कर देंगे तुम्हारा, वो जो साबिक मेयर हैं। और मेरी राय में इसके अंदर पोश आबादियां मेरी राय थी, इस हल्के के अंदर पोश आबादियां नहीं है। ये बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, और यहाँ पे अक्सरियती वोट जो है वो माजी के अंदर भी हमने देखो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता हुआ हमें नजर आया। उसी हल्के के अंदर मरियम नवाज साहबा इस दफा लड़ रही है, क्योंकि अली परवेज मलक इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनकी फैमिली के जो मलक परवेज साहब साहबजादे, अब उनके मुकाबले पे अब्बाद फरूक को बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि ये शहजाद फरूक, ये अब्बाद फरूक क्योंकि जेल में थे, ये उनके भाई थे, इनको टिकट दिया गया कि ये पीटीआई के टिकट होल्डर वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले सनम जावेद वहां पे उम्मीदवार थी, लेकिन क्योंकि इनका जो फैमिली के साथ जो ट्रेजेडी हुई थी उस वजह से पार्टी के अंदर इनको फौकियत दी कि इस खानदान को टिकट मिले, कैश कराने की कोशिश। ठीक है, ये था यहाँ की स्टोरी। वो तो जज्बात ही कैश करा सकते हैं, लोगों के पास पैसे हैं वो कैश करा लेते हैं।
पहले इन्होंने अभी कहा कि मौत को देखें, माँ बाप अपने किसी बच्चे की फौतगी को कैश नहीं करा सकते। आप बच्चे वाले हैं, आप कैसे कह सकते हैं सुने उन्होंने कैश अब आप बात नहीं सुन रहे। इन्होंने दरमियान में कहा कि वो करामत खोखर वाला वो क्या उसको किया गया, वहां पे नहीं आपने कहा कि आप बोल रहे हैं दरमियान में। नहीं इन्होंने दरमियान में टोटा गाड़ दिया ना, मैंने नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं उन्होंने भी लुकमा दिया, उन्होंने लुकमा दिया, बर्दाश्त करें ना, आप यकदम आप पड़ जाएंगी तो फिर तो काम खराब है। यही तो चीज है ना, ये इसको बैलेंस करना तो ठीक हो जाएगी बात। इसको ये देखें, मैंने बार बार आपको, आप ये नहीं कह सकती कि अगर मैं इबाद फरूक के खिलाफ चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं उसके बच्चे के खिलाफ चल रहा हूं। ये कितनी ज्यादती है। मैंने इसलिए कि आपने शुरू में कहा कि उसके बच्चे को शायद नून लीग ने मारा है, इसलिए मैंने कहा कि उन पे भी ये जबर रियासत ने किया, हुजूर ये जबर नहीं, उसके वालिद साहब ने अपने पे खुद जबर किया नहीं, वो जिन मामलात में इन्वॉल्व रहे क्यों गए, उन्हें नहीं पता उनके वालिद साहब क्यों ऐसी चीजों में शामिल हुए जिसका उन्हें पता था कानून उनको। यार आप निगरान हुकूमत को नून लीग का हिस्सा क्यों समझ रहे हैं? अच्छा निगरान हुकूमत रियासती जबर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हम आगे चलते हैं, मैं तो हल्के की बात कर रही हूं। NA130 जो हमारे मुकेश साहब जो है ना वो ठीक कह रहे हैं कि उसे सियासत में हिस्सा नहीं, उसकी जरूरत क्या है सियासत में हिस्सा लेने की, उसकी औकात क्या है कि सियासत में हिस्सा ले। ये मैंने कहा उसकी औकात की बात नहीं, उसको क्या जरूरत थी 9 मई वाले वाकयात में मुलव्वस होने की, उसको क्या, आपको पता है सारा कुछ, आप जानबूझ के एजेंडे के तहत दूसरी बात को सुखियां तो ये अब आगे चले ना, मुझे अनाउंस करने दे। NA130 है सर, मैंने अनाउंस करना है। NA130 है, यास्मीन राशिद है और मियां नवाज शरीफ हैं। इससे पहले 93 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, 99 का और 2003 का। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बार कैंसर की मरीजा हैं, जेल के अंदर हैं, और चले आप इशारा कर रहे हैं कि देखें, लेकिन हम फैक्ट बताते चले। मियां नवाज शरीफ साहब जी बीमार हैं, मुल्क से बाहर थे, इलाज के लिए गए, 4 साल वो इलाज के लिए मुल्क से बाहर रहे। 80% उनकी भी शरियाने हैं, वो भी बीमार हैं और प्लेटलेट्स उनके गिर गए थे। फिर उसके बाद वो बाहर चले गए, एक 10-20 दिन की शायद छुट्टी पे गए थे, 4 साल बाद वापस आए, फिर सारी जमानतें भी क्लियर हो गई। लेकिन इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं यास्मीन राशिद, वो बीमार हैं, वो भी कैंसर की मरीज हैं, 80 साल हैं, शायद 80 साल, और जिनकी टांग पे गोली लगी थी उनका भी जिक्र करते हैं, वो भी बीमार हैं। तो जो दोनों बीमार हैं, चले शायद बैलेंस हो जाए ना, मैं इसलिए भी मवाजना कर रही हूँ, दोनों बीमार हैं, तो कौन इन दोनों बीमारों में से जरा जीतेगा? क्या बाइस मवाजना किया अब देखिए ना, हर चीज में बाइस, आप बताएं ना, आप वो सिर्फ बीमार हैं, बात खत्म। और नवाज शरीफ पे तंज के तीर बरसा के आप कहेंगे आप यास्मीन राशिद का, यास्मीन राशिद पे जो एलिगेशन है वो भी साथ बताएं। अगर इजाजत है तो 130 की बात कर रहे हैं, आप 140 की करें, आपको इजाजत। एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मामला गर्म हो गया है और वो हो गया है। आपने मैट्रिक में साइंस की थी चोई साहब? अच्छा, ये साइंस समझाएं कि जब हम एक बात करते हैं तो दोनों इकट्ठे एकदम क्यों बोलना शुरू करते हैं? इसकी साइंस मुझे तो बोलने का मौका नहीं मिल रहा, मैं तो रिक्वेस्ट की कि मैं बात कर देता हूं, किसी ने दिया ही नहीं मौका, मैं तो चुप करके बैठा हूं। जैसे मैं कोई बात करता हूं तो ये दोनों शुरू हो जाते हैं। 130 लाहौर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हल्का है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे, वो 130 है और ये शहर का हल्का है। अच्छा सॉरी, मुझे शार्प ब्रेक पे जाना है, फिर इसके बाद हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं।